صحیح. تو عامر صاحب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ذمہ داری نبھائی ہے, امن کی امید بنا ہے پاکستان, اور اس تمام تر معاملے میں یہ اہم پیش رفت کا ہونا, ایران کا آبنۂ ہرمز کو کھولنا, آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کیا اب ہم بہتری کی توقع سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگی؟ دیکھیں بہتری تو آ چکی ہوئی ہے, صدر ٹرمپ شکریہ کر رہے ہیں ایران کا. اب اصل بات ہے کہ آپ ایک فائنل ایکارڈ کر لیں, پھر جو سفارتی تعلقات جو آپ کے ختم ہوئے ہیں ان کی بحالی کی طرف اگلا قدم ہوگا. یو این کی جو سینکشنز آپ نے لگوائی ہوئی ہیں, جو امریکہ نے خود لگائی ہوئی ہیں, جو ایران کی تجارت بند کی ہوئی ہے, ایک چائنا کھڑا ہوا تھا نا, اور رعایت ملی ہوئی تھی انڈیا کو. انڈیا بھی ایکسپوز ہو گیا, انہوں نے سوچا ہمارا داؤ لگے گا. 2 دن پہلے وہ جا کے مودی سے ملا ہے اور اعلان کر دیا کہ ہم مودی کے ساتھ کھڑے. ہم بار بار ایران کو سمجھا رہے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی ایران کے ذریعے جو بندرگاہ انہوں نے چاہ بہار میں بنائی ہے, انہوں نے تو گوادر کو ناکام کرنے کے لیے بنائی تھی, اور انڈیا نے اپنا ڈبل کام لیا. ایک گوادر کے مقابلے میں چاہ بہار کو کھڑا کیا, اور دوسرے وہاں پہ جو تجارتی معاہدے کیے اس میں دہشت گردی کے لیے راہ کے ایجنٹس وہاں پہ آ کے بیٹھے, اور پاکستان کے اندر وہ آرام اور سکون سے دہشت گردی پھیلا رہے تھے. ہم نے وہ نیٹ ورک کئی دفعہ توڑا, لیکن چونکہ ہمارا دوست ملک برادر ملک ایران ہے, ان کے ہاں وہ لوگ آتے تھے اور وہاں سے پھر وہ ساری ادھر ایکسپورٹ کرتے تھے. وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے کھل گئی پچھلی جنگ جو جون کی ہوئی, اور اب ایرانی قیادت کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان دنیا میں واحد وہ سچا دوست ہے جو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ایسے طرح کام آیا ہے کہ بات چیت کرانے بھی بن گیا اور اب فائنل سٹیج پہ لے کے آ گیا. تو اس نے بالکل ایک چینج کر دیا پورے ماحول کو. ایران پاکستان کے نہیں, امریکہ اور ایران کے درمیان میں بھی کوئی اب بیچ میں میڈیٹر پاکستان کے علاوہ نہیں رہا. صدر ٹرمپ نے کہا نا کہ ہم کیوں کہیں اور جائیں گے جب کام ہی سارا پاکستان کر رہا ہے. پاکستان نے لیکن یہ ضرور کیا کہ ہم اترائے نہیں کہ اچھا جی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں تو ہم بس کرنے شروع ہو جائے. نہیں, ہم نے بیجنگ کو نہیں چھوڑا, ہم نے ریاض کو نہیں چھوڑا, ہم نہ ترکی چھوڑے نہ مصر چھوڑا, اور ہم نے باقی اسلامی ممالک کے ساتھ بھی رابطہ کیا, یورپ کے ساتھ بھی کیا. آسٹریلیا تک سے کالز آ رہی ہیں, فون آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کینیڈین کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ وہ سارے واپس آ گئے. دنیا مفادات کے ساتھ چلتی ہے. تو تب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب مفادات کی بات ہے اور پاکستان دنیا میں امن لا رہا ہے, تو پاکستان کے جو اقتصادی اور معاشی مفادات ہیں, ہماری قیادت یقیناً اس بات کو مد نظر رکھے گی اور ایسے فیصلے لے گی کہ اس جنگ بندی کے اور اس حتمی مرحلے کے اندر پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ آئے, یہاں پہ بھی ماحول بہتر ہو. کیونکہ ہمارے ہاں دوست اور دشمن دونوں افغانستان میں انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دے رہے تھے. پاکستان نے وہاں پہ بھی حملے کیے, ان کو ہماری مسلح افواج نے بارڈر پہ مارا, اور فضائیہ جو گئی وہاں پہ بری فوج کے علاوہ ان کے ٹھکانے مارے. کل واشنگٹن پوسٹ نے اس کو رپورٹ کیا کہ کس طرح ہم نے پراپر جو دھماکے کیے ہیں فضائیہ نے جا کے, کہیں کوئی کیجویلٹی ایسی نہیں ہوئی جو دہشت گردوں کے علاوہ ہو. ان کے ٹریننگ کیمپس ہم نے بنائے جہاں پہ تشکیلیں ہوتی تھی. تو یہ اسی لیے ہوا کہ ایک ہمارا جہد پروگرام پاکستان نے بنایا تھا کہ ہم اپنے ملک کے علاوہ اب کسی اور طرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں پہلے خود کو سنبھالنا ہے, اور اس میں ہم اپنے معاشی طور پہ کریں گے. اس میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہوا. اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای پیچھے ہٹا ہے. ہم نے کوئی برائی نہیں کی, ہم یو اے ای کے خلاف نہیں گئے, انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. ہمارے پاکستانی بے شمار وہاں کام کرتے ہیں, اٹس اوکے. ان کو انہوں نے پیسے مانگے, ہم نے واپس کی ادائیگی شروع کر دی. تھوڑی دیر میں وہ بھی خبر آ جائے گی جو آج $2 ارب ہم ان کو دینے جا رہے ہیں, جو کل سعودی عرب نے ہمارے پاس ڈپازٹ رکھوا دیا ہے. نہ ہم نے ان سے تعلقات بگاڑے, لیکن یہ ملک پیچھے رہ گئے. گلف کے اندر بھی ایک تنازع آ گیا جی سی سی میں, کیونکہ یو اے ای ایک بالکل الگ سائڈ پہ پوزیشن لے چکا ہوا ہے. وہ جی سی سی جانے, یو اے ای جانے, پاکستان نے اپنے تعلقات ان کے ساتھ بھی خراب نہیں کیے. انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, پبلکلی ہے. اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. نہ بیک ڈور سے ہیں, نہ فرنٹ سے ہمارا کوئی سفارتی تعلق ہے. پاکستان الحمدللہ ایک گریٹ قوم بنی ہے, ایک ملک بنا ہے, اور ہماری قیادت نے وہ کردار ادا کیا جو ہم دل میں خواہش رکھتے تھے ایز اے پاکستانی کہ انشاءاللہ پاکستان بھی عروج پہ جائے گا. یہی ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان قائد اعظم نے اور ان کی ٹیم نے بنایا تھا, تو خواہش بھی یہی تھی نا کہ ہم انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ اپنے فیصلے کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہم پھنستے رہے. لیکن اس مئی کی جنگ نے, پہلے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 1998 میں, وہ بھی بی جے پی کی حکومت نے ہمیں موقع دیا تھا. یہ بھی بی جے پی کی حکومت تھی, مودی صاحب نے ہم پہ اٹیک کیا, ہم نے تسلی کی, ہم نے اپنے جوہر دکھائے. آج پاکستان وہاں کھڑا ہوا. تو عامر صاحب, جس طرح پاکستان اب لائم لائٹ میں ہے, پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں کس طرح اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے آنے والے وقت میں عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے؟ سوری, آپ سوال دہرائیں گے دوبارہ اپنا؟ ہم سب سن پا رہے ہیں. تو جس طرح آپ ہی بات کر رہے تھے کہ آگے ہمیں مزید یوٹیلائز کرنا چاہیے, عام آدمی کی زندگی کی آسانی پیدا کرنے کے لیے مزید محنت کرنی چاہیے, تو جس طرح پاکستان لائم لائٹ میں ہے, اس کو آگے اور اچھی طرح یوٹیلائز کس طرح کیا جا سکتا ہے اس صورتحال کو؟ دیکھیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایس آئی ایف سی کا وجود میں آ چکا ہوا ہے, پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت بالکل ایک ہو کے فیصلے کر رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے اس قیادت کے ساتھ کہ جب آپ دنیا کے تنازعات حل کرا رہے ہیں تو پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں
جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم کبھی IMF کی وجہ سے اتنی زیادہ ہماری لیوی لگی ہوئی ہے. پیٹرول بہت سستا ہو سکتا ہے لیکن وہ تبھی ہوگا جب یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ کاروبار ہوگا, انڈسٹری کا فروغ ہوگا, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. تو اس کے لیے جو SIFC بنائی گئی تھی, تو اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب ساری دنیا ہم سے انگیج ہوئی ہے تو ہم بھی پراپرلی انگیج ہو جائیں ان کے ساتھ. اور ہمارا جو فرسودہ نظام ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی ہمیں حکومتی ڈھانچے کے اندر, کیونکہ یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکا. یہاں پہ سعودی عرب نے دل سے کوشش کی ہے کہ وہ عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے آفر کی تھی, اب بھی کی تھی. ہم ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے MOU سے آگے چل کے, کیونکہ وہ آتے ہیں بڑی دنیا کی کمپنیوں سے انویسٹمنٹ پلان بنوا کے کہ اچھا جی ہم یہ اتنے ارب ڈالر لگائیں گے تو ریٹرن کتنے سالوں میں ہمیں ملے گا, پروفٹ کیسے ملے گا. ہم جواباً ہمامے پھوپھی کی کمپنیاں بنا کے ہمارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ کر لیں معاہدہ, اس کے ساتھ کر لیں. وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے مائنڈ میں بھی وہ لوگوں کو سرکار کے اندر انڈکٹ کرنا پڑے گا. بے شک آپ بھاری تنخواہیں دیں. دنیا میں بڑے نوجوان جو ہیں, ہماری پاکستان کی معیشت سے 4-5 گنا بڑی کمپنیاں ایک نوجوان بندہ چلا رہا ہے. کیوں چلا رہا ہے؟ نئے ٹرینڈ کے ساتھ چلا رہے ہیں. یہاں پہ ریڈ ٹیپزم ہے, یہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. ہمارے اندر بیوروکریسی کی جو اس وقت جال ہے اسے توڑنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں توڑیں گے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. کتنے سالوں سے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کریں, لیکن جواب میں آپ کو پراپرلی کارپوریٹ سیکٹر کا انفراسٹرکچر گورنمنٹ کو دینا ہوگا کہ آپ بنا لیں اور اس کے بعد B2B بزنس ٹو بزنس کمپنیاں کام کریں. ہمارے یہاں تو جو ہمارا بزنس مین ہے وہ بھی حکومت سے ہی فائدہ لے کے کہ جی بجلی سستی کر دو, پرانی چیز سستی کر دو, اور اس کا اثر ہم دیتے ہیں بدلے میں. کمرشلی پیسہ وہ بناتے ہیں اور برڈن عام آدمی دیتا ہے کہ جی کیونکہ ان کو فائدہ دینا ہے تو ادھر بجلی کے ریٹ بڑھا دو, ادھر گیس کے ریٹ بڑھا دو. چوری ہوتی ہے اس کے اوپر عام آدمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ پرائیویٹائزیشن 100% فوری طور پہ ڈیسکول کی بھی ہونی چاہیے, جو SNGPL ہے, SSGC ہے, ان سب کو نکلنا چاہیے کہ سرکار کے کھاتے میں کیوں ہے. جب دنیا بھر میں آپ بل پہلے پے کرتے ہیں کہ آپ کو مہینے میں اتنی جو ہے یونٹ چاہیے گیس کے, اتنے بجلی چاہیے, آپ کو اضافی چاہیے, آپ اضافی جیسے یہ پری پیڈ ہوتے ہیں موبائل فون. عامر صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. صورتحال ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے بڑا اعلان کیا ہے جس کے مطابق آبنہ ہرمز کو کھول دیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ لبنان جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز کو عارضی طور پر تمام جہازوں کے لیے کھول رہے ہیں. تمام تجارتی جہازوں کو محدود مدت کے لیے گزرنے کی اجازت ہے, جبکہ جنگ بندی کی باقی مدت تک آبنہ ہرمز کو مکمل کھول رہے ہیں. ایران نے پہلے ہی جہازوں کو گزرنے کے راستوں کے بارے میں بتا دیا ہے, جبکہ آبنہ ہرمز کھولنے پر ایران کا شکریہ. یہ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے. امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کو آبنہ ایران قرار دیا ہے. بالکل, اور امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کے گرویدہ آبنہ ہرمز کھلنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی کمی سامنے آئی, اور اس حوالے سے WTI خام تیل $0.7% سستا رہا, جبکہ $87.95 فی بیرل ہو گئی. جبکہ آپ کو یہ بھی کہ اس کمی کے بعد $93 فی بیرل تک جو ہے وہ قیمتیں پہنچی ہیں. ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا, اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لبنان جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز عارضی طور پر تمام جہازوں کے لیے کھول رہا ہے اور تمام تجارتی جہازوں کو محدود مدت کے لیے گزرنے کی اجازت دی ہے. جنگ بندی کی باقی مدت تک آبنہ ہرمز کو مکمل کھول رہے ہیں. ایران نے پہلے ہی جہازوں کو گزرنے کے راستوں کے بارے میں بتا دیا ہے. آبنہ ہرمز کھولنے پر ایران کا شکریہ. امریکی صدر کی جانب سے یہ ٹروتھ سوشل پر بیان بھی سامنے آیا. بالکل بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایران کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور آبنہ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے, لیکن یہ اعلان محدود مدت کے لیے ہے اور تمام جو آمد و رفت والے جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کچھ دیر قبل ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے آبنہ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے لبنان جنگ بندی کا اعلان کیا تھا, اور اب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی کے تناظر میں ہی آبنہ ہرمز کو عارضی طور پر تمام جہازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. تمام تجارتی جہازوں کو محدود مدت کے لیے گزرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے, جبکہ جنگ بندی کی باقی مدت تک آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر
کھول دیا گیا ہے۔ ایران نے پہلے ہی جہازوں کو گزرنے کے راستوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اینکر پرسن رحمان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان کی رائے جان لیتے ہیں۔ رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رحمان صاحب، جس طرح سے صورتحال اب سامنے ہے، بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اس کے بعد عالمی منڈی میں ایک دم سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ گر گئی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کتنا خوش آئند ہوگا اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے اعلانات، اور عام آدمی کی زندگی ان اعلانات کے بعد کتنی آسان ہو جائے گی؟ دیکھیے، بہتری کی تو بہت امید ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹس نے جس طرح سے ساری سچویشن پر جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے، یہ بھی ان پریسیڈنٹڈ ہے، اور اسٹاک مارکیٹس ایسا لگتا ہے جیسے اس خبر کا جو ہے وہ بڑی بے صبری کے ساتھ جو ہے وہ انتظار ہو رہا تھا۔ یہ جو جنگ تھی، اس نے پچھلے 40-45 روز کے اندر میرا خیال ہے صرف ایران اور امریکہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی، آپ کو پتا ہے، معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ آئل کی جو ایک طرف قیمت اور پھر دوسری طرف اس کی جو تفصیل کا نظام ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا تھا۔ اب آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے اس کے حل ہونے سے یہ دونوں جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور مارکیٹ نے انہی خبروں کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی سپلائی تھی، کیونکہ وہ بھی آبنائے ہرمز کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی، تو جو گیس کی سپلائی ہے اس پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ وہاں پر بھی آپ اچھی خبریں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے وہ، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر یہ تمام کی تمام جو معیشتیں ہیں دنیا کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پر اگر سپلائی ڈیمانڈ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر عالمی مارکیٹس پر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ان تمام ملکوں پر بھی پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہم نے ایک تو اثرات جو ہے وہ یہاں پر دیکھے پاکستان میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں، بھارت میں، وہاں پر تو جو ہے وہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ امریکہ میں جو گیس کی پرائسز تھی، حالانکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جو آئل کی جو تفصیل ہے، سپلائی ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عالمی جو قیمتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہم نے دیکھی۔ خاص طور پر جو ویسٹ کوسٹ ہے وہاں پر انرجی کی پرائسز اس طرح سے اوپر چلی گئیں، تو یہ تمام جو ایک پورا اکنامک سسٹم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس جنگ کے جو اثرات تھے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ ہم بھی اس سے متاثر ہوئے اور باقی دنیا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی، حالانکہ یہ جو جنگ تھی وہ ایران اور امریکہ کے درمیان تھی، لیکن اب یہ جو مارکیٹس ہیں انہوں نے اب پازیٹیولی رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آگے بھی اچھی خبریں ہیں، اور اس وقت ان مارکیٹس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ ایک فائنل کنکلوژن کی طرف، ایک ڈیل کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑا نارملائز ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ ظاہری طور پر ایک سپلائی جو ہے وہ لائنز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، ایک نئے سرے سے وہ آغاز ہوگا۔ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کو کھلا رکھنا ہے، تھوڑی غیر یقینی کی صورتحال ہوگی، لیکن میرا خیال ہے ابھی ایز آف ناؤ مارکیٹ جو ہے وہ اس کو بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہیں، اور یہ جو سپلائی لائن جو تھی جو اس جنگ سے متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے، جو آگے جا کر جو ہے وہ یہ ابھی تو یہ تیل اور تیل کی قیمتوں اور گیس کی سپلائی تک معاملات ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر خوراک کی قلت کی بھی اس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کو بحال ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اب یہ مزید خرابی کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گی اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یہاں سے۔